کا سفر، مجھے اپنے بیٹے کی چیخیں سنائی دیتی ہے کہ ماں میں مر رہا ہوں۔ السلام علیکم، ایچ ٹی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جس لمحے ہم کشتی پر سوار ہوئے تو کپتان کو احساس ہو گیا کہ ہم نہیں جا پائیں گے۔ وہ چلایا، ہمیں واپس لے جاؤ، تم ہمیں موت کی طرف دھکیل رہے ہو۔ ناظرین، 23 سالہ حمیدہ بحرہ روم میں 150 سے زیادہ تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی کے ڈوبنے سے پہلے کے آخری لمحات کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ کشتی کے کیپٹن اسامہ کو بندوق دکھا کر دھمکایا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں اسمگلر بلال دیپ کے بھائی یوسف نے بندوق نکالی اور کہا، اگر آپ کشتی پر سوار نہیں ہوئے تو ہم آپ کے بچوں سے شروع کریں گے۔ ستمبر کی ایک تاریخی رات تقریباً 300 سے 400 افراد شام کی سرحد کے قریب لبنان کے شمال میں طرابلس کے قریب باڑ لگائے کھیتوں میں بنی ایک عمارت میں گئے۔ اسمگلروں کو یورپ لے جانے کے لیے کشتی میں سوار ہونے کے لیے ہزاروں ڈالر ادا کیے تھے۔ 2 دن کے اندر ان میں سے 100 سے زیادہ مرنے والے تھے۔ حمیدہ مسترو، اس کا شوہر، ان کے 3 بچے اور ان کے بہرے والد مسلمانوں میں شامل تھے۔ انہوں نے فارم میں 6 دن اور راتیں گزاری تھیں، جہاں انسانی اسمگلروں نے انہیں اٹلی جانے والی کشتیوں پر سوار ہونے سے پہلے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ وہ اٹلی پہنچنے سے پہلے ایک گروپ کے شور پر سفر کے بارے میں پراعتماد تھے۔ ابو فراس ایک بروکر تھے جنہوں نے حمیدہ سے پیسے لیے۔ انہوں نے انہیں اس جہاز کی تصاویر دکھائیں جو انہیں سمندر کے پار لے جائے گا۔ یہ بالکل نیا اور اچھی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ اسمگلر لوگوں کے نام پکار کر انہیں ایک ٹرک پر ساحل پر لے گئے، جہاں انہیں مچھلی پکڑنے والی چھوٹی کشتیوں پر بٹھایا گیا جو انہیں ساحل سے لے کر بڑے جہاز تک لے گئی۔ حمیدہ کا خاندان آخر میں کشتی تک پہنچا۔ ان کے ساتھ کپتان بھی تھا جو انہیں اٹلی میں ایک نئی زندگی کے لیے لے جانے والا تھا، لیکن اس کے بجائے انہیں موت کی کشتی میں لے جایا گیا۔ لبنان کی معیشت 2019 میں تباہ حالی کا شکار ہوئی، جسے اس وقت عالمی بینک نے 19ویں صدی کے بعد بدترین مالیاتی بحران قرار دیا۔ ناظرین، ملک کی زیادہ تر آبادی بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بہت سے لبنانیوں کے ساتھ ساتھ شامی اور فلسطینی پناہ گزینوں نے گزشتہ سال غربت اور تباہ کن صورتحال سے بچنے کی کوششیں کرتے ہوئے سمندر کا رخ کیا۔ ہمسایہ ملک شام میں اسپتال سے لوٹنے والے وسام یاد کرتے ہیں، جب ہم سمندر کے وسط میں پہنچے تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ وہ نہیں جس کی ہم توقع رکھتے تھے۔ یہ واضح تھا کشتی اچھی حالت میں نہیں تھی اور اس میں بہت زیادہ لوگ سوار تھے، 150 سے بھی زیادہ۔ میرے دوست نے اسمگلر سے کہا، تم ہمیں موت کی طرف لے جا رہے ہو، یہ نہیں کشتی جا پائے گی۔ اس کے بعد اسمگلر نے ہمیں دھمکی دی اور ہمارے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم چلو ورنہ میں تمہارے بچوں کو سمندر میں چھوڑ دوں گا۔ وسام کی عمر 27 سال ہے اور وہ طرابلس میں کچرا جمع کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ 4 بچوں کے باپ تھے۔ وسام نے ایک زیر تعمیر فلیٹ جو انہیں اپنے خاندان سے وراثت میں ملا تھا اور جس کی مالیت $18 لاکھ تھی، بہتر مستقبل کی امید پر اسمگلر کو دے دیا تاکہ سفر کی لاگت پوری کی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2 دن تک تیراکی کرتا رہا، مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیٹھ پر بٹھا لیا اور میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے باندھ لیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں مرتے دیکھا۔ وہ بہت پیاسا تھا، جاری رکھنا بہت مشکل تھا۔ میں ہوش کھونے لگا۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے اپنی بیٹی نہیں ملی، وہ سب جا چکے تھے۔ وسام کے 4 بچے اور بیوی ڈوب گئے۔ حمیدہ کا تعلق شام سے ہے، ان کی کہانی بھی ایسی ہے۔ وہ اور ان کے شوہر یورپ میں بہترین زندگی چاہتے تھے اور انہوں نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے تقریباً $10,000 ادا کیے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کپتان کے ساتھ، جو کہ ایک ادھیڑ عمر فلسطینی تھا، اور اس کی بیوی اور ان کے 3 بچوں کے ساتھ کشتی تک پہنچنے والے آخری افراد تھے۔ جس لمحے ہم نے کشتی کی حالت دیکھی اور کس طرح سے یہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ہمیں احساس ہوا کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ یاد کرتی ہیں، ہر ایک گھبراہٹ کا شکار تھا۔ عورتیں اور بچے رو رہے تھے اور الٹیاں کر رہے تھے۔ مرد کشتیوں کو توازن میں رکھنے کے لیے ایک طرف حرکت کر رہے تھے۔ لہریں بہت اونچی تھی اور انجن کام نہیں کر رہا تھا۔ حمیدہ اور وسام دونوں نے کہا کہ کپتان میں مدد طلب کی۔ اس نے بار بار اسمگلر کو فون کیا
जिस ने मदद भेजने का वादा किया लेकिन फिर फ़ोन काट दिया। उन्होंने कास्ट कार्ड को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमीदा और विसाम ने कहा कि स्मगलर के नेटवर्क में फ़ौज के वो अरकान भी शामिल थे जिन्होंने लिबनानी साहिल तक रास्ते को महफूज बनाने में मदद की। बिलाल दीप को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन ब्रोकर अबू फराज समेत दीगर मेंबरान अभी तक फरार हैं। मुकामी मीडिया ने यह भी बताया कि फौज के कुछ अरकान मुबैना तौर पर उस ऑपरेशन में शामिल थे। विसाम अपना घर वापस लेने के लिए एक वकील की खिदमत हासिल कर रहे हैं। हमीदा का ख्याल है कि कानून वो चीज़ वापस नहीं दिलवा सकता है जो उन्होंने खो दी है। मुझे इंसाफ कौन देगा? वो वहाँ मौजूद थे, वो जानते थे कि हम डूब रहे हैं और हमने बार बार बचाव के लिए पुकारा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ अल्लाह ही मुझे इंसाफ दे सकता है। हमीदा ने तूतुस शहर के एक शामी अस्पताल में बेहोशी की हालत में दिन गुजारे। वो याद करती है कि कोई उस पर चीख रहा था कि तुम जिंदा हो और उसे पानी से बाहर निकाला। उन्हें कश्ती का उलट जाना याद है जिसने पूरे ख़ानदान को पानी में फेंक दिया था। आखिरी चीज़ हमीदा को याद है कि उसका शौहर अपनी बड़ी 13 साला बेटी को लेकर गया और उसे अपने 12 साला बेटे को देकर उसे बचाने के लिए कहा। बच्चे जिनमें एक 11 साला बेटी और हमीदा के शौहर भी शामिल थे जिंदा नहीं रहे। मुझे अपने बेटे की चीखें सुनाई देती हैं कि माँ मैं मर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे या नहीं। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यू अपडेट्स सुनने के लिए हमारे चैनल HT न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।